ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم اور حکومتی کمیٹی کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر مظفر آباد میں حکومتی وفد اور عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں معاہدے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ طویل اور اہم مذاکرات کے بعد دونوں فریقین نے کئی بڑے اقدامات پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حتمی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ معاہدے کے بعد آزاد کشمیر بھر میں معمولات زندگی مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ بند بازار، دکانیں اور کاروباری مراکز دوبارہ کھل گئے ہیں، جبکہ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کامیاب ہونے پر پاکستان اور آزاد کشمیر کی جیت ہوئی۔ حکومتی کمیٹی نے مظفر آباد سے کامیاب مذاکرات کے بعد اسلام آباد پہنچ کر میڈیا سے گفتگو کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا امیر مقام طارق فضل چودھری، راجہ پرویز اشرف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا، انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ معاہدے سے پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کی جیت ہوئی ہے، جس کی کامیابی پر آزاد کشمیر کی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا، بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ مذاکرات کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ طارق فضل چودھری نے کہا، معاہدے کے بعد کشمیر میں امن بحال ہوا۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے، نفرت سے نہیں محبت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ پاکستان و کشمیر ایک جان دو غالب ہیں۔ ملک دشمن عناصر ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار۔ فورسز نے بلوچستان کے علاقے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ آپریشن کے دوران 14 دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کیا۔ زہری اور خزدار کی عوام نے فورسز کے کامیاب آپریشن پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے، عوام کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزراء اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے ہیں۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ معاہدے میں طے پایا کہ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈ جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کے بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں۔ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مفاد اور امن ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے، افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کیا جائے۔ پہلے بھی کشمیری بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے، آئندہ بھی رہیں گے۔ مصر نے فلسطینی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی جماعتیں غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اجلاس میں غزہ کی عبوری انتظامیہ پر بھی بات ہوگی۔ فرانسیسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر حماس رہنما نے کہا کہ مصر غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک فلسطینی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ حماس تمام معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ مصر تمام فلسطینی جماعتوں کو وسیع البنیاد مذاکرات میں شریک ہونے کی دعوت دے گا۔ ان مذاکرات میں فلسطینی وحدت اور غزہ کے مستقبل پر بات ہوگی۔ مشاورت میں آزاد ماہرین پر مشتمل ایک عبوری انتظامی کمیٹی کے قیام پر بھی غور ہوگا، جو عارضی طور پر غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا جواب جمع کرا دیا۔ الجزیرہ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے، حماس نے صدر ٹرمپ کے منصوبے پر ثالثوں کو اپنا جواب جمع کرا دیا۔ اسرائیل کی غزہ پر جنگ بندی ختم اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ تنظیم کی جانب سے بتایا گیا کہ غزہ کی انتظامیہ ایک ایسے آزاد اور غیر جانبدار ادارے کے حوالے کرنے پر راضی ہے جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو۔ اس ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
امن منصوبے پر حماس کے جواب کے بعد صدر ٹرمپ کا اسرائیل سے غزہ میں حملے روکنے کا مطالبہ۔ حماس کا امن منصوبے پر رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکی صدر نے کہا ہے کہ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے غزہ جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں، پاکستان فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اپنے بیان میں کہا کہ الحمدللہ ہم اس نسل کشی کے آغاز کے بعد فلسطینی بھائیوں کے لیے جنگ بندی کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں شکر گزار ہوں صدر ٹرمپ کے ساتھ ساتھ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن، انڈونیشیا کی قیادت کا، جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر سے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حماس کے مثبت بیان سے جنگ بندی اور امن کے قیام کا ایک اور موقع پیدا ہوا ہے جس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خبر دیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ فتح جنگ اٹک میں مشہور روایتی جشن نیزہ بازی میلے میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کھلاڑیوں نے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کا شاندار استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر خوشی کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ علاقائی روایتی کھیل پاکستان کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ نیزہ بازی، گھڑ سواری اور شکار اٹک کی ثقافت کا شاندار حصہ ہیں۔ کھیل چاہے کوئی بھی ہو دنیا میں امن کا پیغام دیتا ہے، مگر مودی سرکار نے کھیل کو بھی سیاست کی نظر کر دیا۔ بھارت پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد کھلاڑیوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں نے ہمیشہ کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلا، مگر بھارت نے ہمیشہ دل میں خندق رکھی۔ کھیلوں میں تماشائیوں کا جوش و ولولہ کھلاڑیوں کے حوصلے بلند کرتا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے میدان آباد کرنا اور نوجوان نسل کو کھیل کی طرف راغب کرنا اولین ترجیح ہے۔ نسل در نسل چلنے والی یہ کھیل دنیا میں اپنا مقام بنا چکے ہیں۔ نیزہ بازی کے مقابلے عالمی سطح پر ہونے چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ علاقے کارساز پل کے قریب سروس روڈ پر بڑی واردات، 3 سے 4 ٹن کیبل سے لدا ٹرک چھین لیا گیا۔ مزید کا تفصیلات اپنے نمائندے عارف حبیب سے جانتے ہیں۔ عارف، کیا بتاتی ہے پولیس اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، کارساز پل کے قریب سروس روڈ پہ ایک بڑی واردات ہوئی جس میں 3 سے 4 ٹن کیبل سے لدا ٹرک جو ہے نامعلوم ملزمان نے چھینا ہے اور چھیننے کے بعد یہ فرار ہوا ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کی مدیر میں جو ہے وہ ٹرک کی واردات کا مقدمہ جو درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق یہ جو ٹرک تھا 3 سے 4 ٹن وزنی کیبل لے کر لاہور سے کراچی پہنچا تھا کہ صبح یہ واردات رپورٹ ہوئی۔ اس کے بعد کراچی پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی اور اب سے کچھ دیر قبل ہی باضابطہ طور پر پولیس نے جو ہے اس ٹرک کی واردات میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ 3 ملزمان ہیں جن کو پولیس نے اپنی گرفتاری ظاہر کی ہے۔ بہت شکریہ عارف حبیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر دیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کسی صوبے کے معاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلسل پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر کے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ جو ہر بات پر مرسو کرتے ہیں وہ صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں۔ آپ یا تو اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں یا مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے میڈیا پر آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، آج آپ پنجاب کے سیلاب متاثرین اور کسانوں پر فخرے بازی کر کے خبروں میں جگہ بنا رہے ہیں۔ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، آپ نے کسانوں سے گندم کیوں نہیں خریدی؟ اس کا جواب قوم کو دیں۔ پنجاب میں رہتے ہوئے سندھ کے وڈیروں کی غلامی کب تک کرتے رہیں گے؟ پنجاب کا پانی زیر استعمال لانے کے لیے پنجاب کو کسی دوسرے صوبے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب کے تمام وسائل پر پہلا حق پنجاب کے عوام کا ہے۔ وفاقی حکومت نے نیا پینشن نظام متعارف کرا دیا جسے فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم رولز 2024 کا نام دیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اقدام 27 اگست 2025 کو منظور کیا گیا۔ تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کو عمل درآمد کے لیے بھیج دیا گیا۔ نئے سسٹم کے تحت وفاقی سرکاری ملازمین کو اب پینشن کے لیے خود بھی ہر ماہ رقم جمع کرانی ہوگی، جبکہ حکومت بھی ان کے ساتھ حصہ ڈالے گی۔ حکومت ہر ماہ ملازم کے قابل پینشن تنخواہ کا 12%، ملازم اپنی تنخواہ کا 10% حصہ پینشن فنڈ میں جمع کرائے گا۔ بعد میں جب ملازم ریٹائر ہوگا تو اس فنڈ میں ہونے والا منافع ہی اس کی پینشن کی بنیاد بنے گا۔ نئے پینشن نظام سے افواج پاکستان کو استثناء دیا گیا۔ اپڈیٹ کریں گے پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تعمیر کا منصوبہ 13 سال بعد دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر منصوبے پر تیزی سے کام شروع کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے آج پارلیمنٹ لاجز کے زیر تعمیر
में नए ब्लॉक का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने तामीराती काम का मुआयना किया और हिदायत की कि मंसूबा 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और इसे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील के बाद तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत फराहम हो सकेगी। ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन CTA मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि मंसूबा 2012 में ठेके पर दिया गया था और उसे 2013 में मुकम्मल होना था, ताहम कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम रोकने और कानूनी पेचीदगियों के बायस मंसूबा ताखिर का शिकार हो गया था। PDM पंजाब इरफान काटिया का कहना है सैलाब से नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशिशां हैं। आने वाले दिनों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में सर्वे जारी है। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम भी जारी है। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं है। दरिया सतलुज में भारत से मजीद पानी आने का इम्कान है। दरिया रावी में भी भारत से 35,000 क्यूसिक पानी आने का इम्कान है। DGPDM का कहना था सैलाब मुतासरा 27 अजला के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए सर्वे जारी है। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल टीमें सर्वे शफाफियत के साथ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चंद इलाकों में पानी जमा होने की मुश्किलात का सामना है। अपडेट करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किन-एड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने भरपूर इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने असातिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू की। DG ISPR ने इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू की। DG ISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DG ISPR की आमद को खुशाइंद करार दिया गया। सेशन में किन-एड कॉलेज की बसारत से महरूम होने हार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर की मकामी अदालत ने रियासत मुखालिफ ट्वीट और सूबाई वजीर की नामुनासिब तस्वीर अपलोड करने के मुकदमे में मुलजिमा फलक जावेद की जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत की। NCCA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमा इश्तिहारी हैं, अगर ये चाहती हैं क्लियर हों तो ID और पासवर्ड दें। वकील ने इस्तदा की है कि अदालत मुलजिमा का 20 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। अदालत फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया और मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह करने का हुक्म दे दिया। और यहाँ खबर देंगे, PIA ने अपने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। PIA के बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ 25 अक्टूबर से होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेंगी। परवाज़ें हफ्ते और मंगल के रोज़ ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद से शेड्यूल के मुताबिक PIA की परवाज़ 12 बजे रवाना होगी और शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुँचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी और सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। तर्जुमान ने कहा कि मैनचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा और दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जुमान PIA ने कहा है कि परवाज़ें बुकिंग के लिए खोल दी गई हैं और इंतहाई मौजू किराया मुतारिफ करवाया गया है। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। सर्राफा मार्केटों में फ़ी तोला सोना 2100 रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत 2100 रुपये के इजाफे के बाद 4,09,878 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1801 रुपये बढ़कर 3,51,000 रुपये हो गई। एक हफ्ते में फ़ी तोला सोने का भाव 12,000 रुपये और 10 ग्राम सोना एक हफ्ते में 10,400 रुपये महंगा हुआ। आलमी बाजार में फ़ी ऑन सोने का भाव एक हफ्ते में $127 बढ़ा है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली। शारजा में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 147 रन बनाए। इब्राहिम ज़ादरान 38 और रहमानुल्लाह गुरबाज 30 रन बना सके। बांग्लादेश की जानिब से नसीम अहमद, रिशाद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश का 148 रन का हदफ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 8 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज का आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। खबर देंगे, सिंध हुकूमत ने हथियार डालने वालों के लिए सरेंडर पॉलिसी तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी का ड्राफ्ट 6 अक्टूबर को सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। हथियार डालने वालों को तालीम, रोजगार और बहाली के मौके फराहम किए जाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत हथियार डालने वाले डाकुओं को रियायत देने पर गौर कर रही है। मुजवज़ा सरेंडर पॉलिसी के तहत हथियार डालने वाले डाकुओं को समाजी दायरे में शामिल किया जाएगा। पॉलिसी में सरेंडर करने वाले डाकुओं के एहला खाना के लिए तालीम और रोजगार की तजावीज़ शामिल की गई हैं।
बगैर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले मुबैना डाकुओं के बच्चों को सेहत और तालीम के मौके दिए जाएंगे। सरेंडर करने वाले डाकुओं के केसेस मॉनिटरिंग और अमल दरामद के लिए जो कमेटी उसका जायजा लेगी। कमेटियां इलाके की बुनियाद पर रोजगार और कारोबार के मौके फराहम करेगी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों डाकू जो है वो हथियार डालने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने जो है वो कच्चे के इलाकों में ग्रैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तजवीज़ किए हैं, जबकि कच्चे के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी तरक्की के मंसूबे भी शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2010 का काजी अहमद अमरी पुल और 2009 का लाड़काना पुल जो है वो फायदेमंद साबित हुआ है। ताहम गोड की कश्मोर पुल की तामीर से भी कच्चे के एरिया में बदमनी खत्म होने की उम्मीद है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी बात साबित रखी गई है कि सिंध हुकूमत ने 2024 में कच्चे के एरिया में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए थे। मुजव्विज़ा सरेंडर पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है तो वो 6 अक्टूबर को सिंध काबीना में शामिल किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस और दीगर इदारों से मुशावरत के बाद पॉलिसी ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। पुलिस की जानिब से जो है वो महकमा दाखिला को ये बताया गया था कि कच्चे के एरिया में पुलिस ने जो है 352 से जायद कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल किए हैं। ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 159 मुबैना डाकू जो है वो मारे जा चुके हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ताहम मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।